السلام علیکم ناظرین اور سامعین، امید ہے آپ سب خیریت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رزق کی کنجیاں۔ ہم سب رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں۔ صرف دنیاوی جدوجہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت اور برکت کے چند اسباب بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ استغفار و توبہ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ نوح کی ان آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل۔ توکل یعنی بھروسہ کے معنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھے ہیں، توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی حصول رزق کے لیے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم دن رات مسجد میں بیٹھے رہیں اور حصول رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ حج اور عمرے میں مطابقت یعنی بار بار حج اور عمرہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے رزق میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ اس موضوع سے متعلق حدیث کی تقریباً ہر مشہور و معروف کتاب میں مختلف الفاظ کے ساتھ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ملے گا۔
دنیا میں بدلہ مختلف شکلوں میں ملے گا، جس میں ایک شکل رزق کی شادگی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ طالب دعا، یا ذوالجلال والاکرام، بے شک ہر طرف تیری ہی بادشاہی ہے اور تو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر تو جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے اپنے فضل سے بخش دے۔ اے رب کائنات، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی معافی کے طلبگار ہیں۔ بس تو ہم پر رحم فرما اور ہماری خطائیں بخش دے۔ ہمیں اور ہمارے وہ بہن بھائی جو اس وقت بے روزگار ہیں وسیع تر رزق عطا فرما۔ خزانہ غائب سے ہماری مالی امداد فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اور سامعین، اگر آپ کو ان آیات اور احادیث سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر کوئی استفادہ حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔